वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अन इब्न बुजैद अल-अंसारी अन जद्दतिही अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल रुद्दुस साइला वलौ बिज़ुल्फ़िन रवाहु नसाई। इब्न बुजैद अंसारी अपनी दादी से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साइल को कुछ न कुछ देकर ही वापस करो, खाह वो बकरी का खुर ही क्यों ना हो। इस हदीस में हमें साइल के हुकूक के बारे में बताया जा रहा है। अगरचे इस्लाम में सवाल करना पसंदीदा नहीं, लेकिन ये एक फितरी सी बात है कि जब कोई शख्स अपनी जरूरियात और अपनी हाजात की वजह से इस दर्जा मजबूर हो जाए कि मांगे बगैर उसका चारा न हो या गुजारा न हो, तो ऐसी सूरत में अगर वो किसी के आगे हाथ फैलाता है तो जिसके आगे हाथ फैलाया जाए फिर वो क्या करे। यानी ये हदीस पेशेवर गदागरों के बारे में तो नहीं है, लेकिन उन जरूरतमंदों के बारे में है कि जो हकीकी जरूरियात की बुनियाद पर हाथ फैलाते हैं। इसी तरह एक और जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे आदमी की खबर न दूं जो सबसे बदतर है। सहाबा ने अर्ज किया, हाँ बताइए। फरमाया, वो शख्स जिससे अल्लाह के नाम पर कुछ मांगा जाए और वो कुछ न दे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वफी अम्वालिहिम हक्कुन मालूम लिस्साइल वल महरूम, कि उनके मालों में एक मालूम हक है, सवाली का भी और महरूम का भी। यानी जिसके पास कुछ नहीं और वो मांगता भी नहीं, और एक शख्स जो अपनी जरूरियात से तंग आकर अपनी मुश्किलात में दूसरों के आगे हाथ फैलाता है। तो जो साहिब हैसियत मुसलमान हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जरूरतमंदों की जरूरत को पहचाने। आमतौर पर जब हम देने की बात करते हैं तो उस वक्त ये देखने लगते हैं कि किसको दें और किसको न दें। तो इसके बारे में शेख अब्दुल कादिर जिलानी से एक मर्तबा किसी ने सवाल किया था। एक सौदागर ने अर्ज किया कि ज़कात के अलावा मैं सदक़ात और खैरात की नीयत से अल्लाह की राह में कुछ देना चाहता हूँ, मगर मुझे मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक की शनाख्त नहीं। यानी मुझे ये नहीं पता चलता कि किसको दूं और किसको न दूं। तो फरमाइए कि मैं फिर किसको दूं और क्या करूं। तो उन्होंने फरमाया कि तुम उसको भी दो जो तुम्हारे ख्याल में मुस्तहिक है, और उसको भी दो जो मुस्तहिक नहीं है, ताकि अल्लाह ताला तुझे वो दे जिसका तू मुस्तहिक है और वो भी दे जिसका तू मुस्तहिक नहीं। जब हम अल्लाह ताला के सामने अपनी हाजात रखते हैं और अल्लाह ताला हमें हमसे बढ़कर जानता है, तो क्या वाकई हम मांगते हुए ये सोचते हैं कि ये तमाम चीजें जो हम मांग रहे हैं वाकई हम इसके मुस्तहिक हैं या हमें दी जानी चाहिए। और अगर अल्लाह ताला अपनी इनायात हमसे रोक दे तो फिर हमारी हालत क्या हो सकती है। मोमिन तो होता ही वो है जो दूसरों के लिए वही पसंद करता है जो वो अपने लिए पसंद करता है। अगर हम अपने लिए ये पसंद करते हैं कि हमें वो भी मिले जो हमारी जरूरत का है और वो भी मिल जाए जो अभी जरूरत नहीं, शायद आइंदा कभी जाकर जरूरत पड़े, तो अगर कोई शख्स अपनी जरूरत हमारे सामने रखता है और अगर नहीं भी रखता तो हमें क्या हुक्म है या हमारे लिए क्या पसंदीदा है। तो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो रिस्क हमने उन्हें अता किया है उसमें से वो खर्च करते हैं, उनको भी देते हैं जो मुस्तहिक हैं, फकीर और मिस्कीन हैं, और उनको भी देते हैं जो फकीर और मिस्कीन की कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन बहरहाल वो हक रखते हैं हमारे माल में, हमारे अजीज रिश्तेदार, दोस्त और अहलो अयाल होने की हैसियत से। लिहाजा एक बंदा मोमिन के लिए पसंदीदा चीज यही है कि वो अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करता रहे और सवाल करने वाले के सवाल से गुस्सा न करे,
اس کو ڈانٹے نہیں، اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کے ساتھ جھڑک کر معاملہ نہ کرو، سوال کرنے والے کو جھڑکو مت، ڈانٹ ڈپٹ کے بات نہ کرو، اس کو اذیت نہ دو، پریشان نہ کرو۔ اگر کچھ نہیں ہے دینے کو تو خاموشی اختیار کر لو، لیکن اس کی بے عزتی نہ کرو، کیونکہ قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ایک میٹھا بول اور چشم پوشی، دوسرے کی غلطی معاف کر دینا، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان وہ صدقہ کرے جس کے پیچھے اذیت ہو، یعنی دینے کے بعد دوسرے کو ستائے اور پریشان کرے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو مانگنے کا عادی نہیں ہے، کوئی پیشہ ور گداگر نہیں ہے، جب وہ کسی شدید حاجت کا شکار ہوتا ہے تو وہ اپنی عزت نفس کو قربان کرتے ہوئے ہمارے پاس پہنچتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سوالی اگر گھوڑے پر بھی سوار ہو کر آئے تو اس کے سوال کو رد نہ کرو، یعنی اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو کہ جس سے اس کی مزید بے عزتی ہو۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر ایک انسان حقیقی ضرورت مند ہے اور وہ سوال کرتا ہے اور ہم اس کی ضرورت پوری نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے روکا اسے ہم بھی استعمال نہ کر سکیں، کیونکہ روکنے والے کا روک بھی لیا جاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے کہا تھا لا توکی فیوکا علیکی، روکو مت ورنہ تم سے روک لیا جائے گا۔ تو دینے والوں کو اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے، دینے سے مال بڑھتا ہے، روکنے سے نہیں۔ لہذا ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ کو گوشت کا ایک ٹکڑا تحفے اور ہدیے کے طور پر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت پسند تھا، تو ام سلمہ نے خادمہ کو حکم دیا کہ اس گوشت کو گھر میں رکھ دو، ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تناول فرمائیں۔ خادمہ نے اس گوشت کو گھر میں طاق پر رکھ دیا۔ پھر اتنے میں ایک سائل دروازے پہ آ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ تم صدقہ خیرات کرو، اللہ برکت دے گا۔ گھر والوں نے کہا اللہ تمہیں برکت دے، یعنی انکار کر دیا۔ سائل یہ سن کر چلا گیا۔ اس کے بعد آپ گھر میں تشریف لائے اور ام سلمہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کی چیز ہے تو لاؤ میں کھاؤں۔ ام سلمہ نے کہا ہاں ہے، اور خادمہ سے کہا کہ وہ گوشت جا کر لے آؤ جو طاق میں رکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرو۔ وہ خادمہ وہاں گئی اور طاق میں گوشت کو نہیں پایا، بلکہ اس کی جگہ ایک سفید پتھر کا ٹکڑا پایا۔ آپ کو جب یہ معلوم ہوا تو فرمایا کہ وہ گوشت پتھر اس لیے بن گیا کہ تم نے سائل کو دیا نہیں۔ اسی لیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ سوالی کو مت لوٹاؤ، یعنی خالی ہاتھ مت لوٹاؤ۔ اگر کچھ بھی نہیں اور سوائے ایک بکری کے جلے ہوئے کھر کے تو وہ بھی دے دو، یعنی اگر تم سائل کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے تو تم اس کو ایک اچھی دعا دے سکتے ہو، ایک مسکراہٹ دے سکتے ہو، ایک اچھا مشورہ دے سکتے ہو، اس کے لیے خیر و بھلائی کی دعا کر سکتے ہو۔ لیکن روکھا پی کا رویہ اختیار کرنا، بے نیازی کا برتاؤ کرنا اور پھر ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ لیکن دوسری طرف سوال کرنے والوں کو بھی سوچ سمجھ کر سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام میں سوال بہرحال پسندیدہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من یستعفف یعفہ اللہ ومن یستغنی یغنہ اللہ ومن یتصبر یصبرہ اللہ۔ جو خوددار رہنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے خودداری عطا کر دے گا، جو غنی رہنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا، جو صبر اختیار کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرما دے گا۔ البتہ اگر کسی کو بے مانگے کچھ مل جائے تو اس کا لینا صبر کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ سوال نہیں کر رہے اور بن مانگے بغیر سوال کیے آپ کے پاس اللہ کا فضل آتا ہے تو اسے لوٹانا یا رد کرنا درست نہیں، اسے قبول کر لینا چاہیے، لیکن مانگنے کی حرص نہیں ہونی چاہیے، لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیا
خیر من الید السفلی والید العلیا ہی المنفقۃ والسفلی ہی السائلۃ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ صدقہ کرنے والے کا ہے یعنی دینے والے کا ہے، اور نچلا ہاتھ مانگنے والے کا ہے۔ لہذا سوال کرنا پسندیدہ نہیں، کیونکہ سوال کرنے والا بہرحال نیچے ہوتا ہے مقام اور مرتبے میں بھی دینے والے کے مقابلے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کو جا ملتا ہے تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی ٹکڑا نہ ہوگا، یعنی اس کا چہرہ بے آبرو ہوگا۔ دنیا میں بھی سوال بے آبروئی کا سبب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ایسا شخص بے آبرو ہوگا۔ اور خاص طور پر اگر کوئی شخص ضرورت میں نہیں بلکہ مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے تو یہ چیز اور زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں سے مال میں اضافہ کرنے کے لیے سوال کرتا ہے، یعنی اپنا مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے، تو وہ آگ کے انگارے کا سوال کرتا ہے۔ تو وہ مال نہیں رہے گا، آگ کا انگارہ لے رہا ہے، یعنی وہ مال اس کے لیے حلال ہی نہیں۔ اب وہ چاہے تو کم طلب کرے یا زیادہ طلب کرے، چاہے تو تھوڑا لے یا زیادہ لے۔